جی شروع کریں، بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیلشیم سلفائڈ ہنی مین کے زمانہ سے قبل سلفیٹ آف لائم خارش، بائی کے درد، گٹھیا، گھیگا اور خنازیری ورم کے لیے خارجی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سن 1794 میں ہنی مین نے اس دوا کو اندرونی طور پر پارا سے پیدا شدہ تھوک کی جاتی کو روکنے کے لیے استعمال کیا۔ چند سال بعد اس دوا کو دمہ اور پھیپھڑوں کی تک میں استعمال کر کے دیکھا گیا۔ اس وقت سے ہنی مین کو اس دوا کو آزمانے کا خیال پیدا ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیال ہے ہنی مین کا ہومیوپیتھک دنیا کے لیے مبارک ترین تھا۔ یاد رکھیے کہ ہنی مین کا سلفیٹ آف لائم یہ معمولی سلفیٹ آف لائم نہیں بلکہ اس کی تیاری خاص مچھلیوں کے چھلکوں سے کی گئی ہے۔ یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ ڈاکٹر سوشل کے کیلشیم سلفائڈ سے بھی اس کی بناوٹ مختلف ہے، کیونکہ یہ دوا دونوں ہی سے مختلف ہے، اس لیے اس کو نہایت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس یہاں پر ٹھہر جائیں، یہاں تک یہ جو بیان ہوا ہے نا، آج کا ہمارا لیکچر ہیپر سلفر ہے اور اس دوا کے بارے میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو ڈاکٹر کاشرام ہے اس سے کہ جو تمہید ہے علامات سے پہلے تک جتنی عبارت ہے اس کو میں نے 9 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ایک ایک حصے کو عبارت لیاقت سے پڑھتے جائیں گے اور ساتھ میں بعد میں اس کو وضاحت کرتا جاؤں گا۔ تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے جو نا یہ عبارت جو پہلا میرا 2 پیروں کو ایک ہی پیرا میں نے بنایا ہوا ہے، اس میں اس دوا کی سب سے پہلے میرا حال ہے کلیدی علامات پر بات کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر بقیہ ہم اس کے ساتھ سے چلیں گے، اس طرح آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے پاس اس کی دوا کی جو کلیدی علامت ہے نا، میرا حال ہے ایک ہی علامت ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو 2-4 مرتبہ اگر آپ اس کے مریض کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ اس دوا کا کوئی پرانا مریض ہو یا نیا مریض ہو، سب کے گلا جو نا وہ پک جاتا ہے، اور گلے میں کا جو رنگ ہے نا وہ پیپ کی طرح کا رنگ ہو جاتا ہے۔ پیپ کا رنگ آپ کو پتہ ہے، اگر آپ نے کبھی کوئی پیپ دیکھی ہو جسم سے نکلتی ہوئی، دانتوں کے نیچے جو پیپ بن جاتی ہے، پھوڑوں میں جو پیپ بن جاتی ہے، اور بعض اوقات پھیپھڑوں میں پیپ بن جاتی ہے، بعض کا کوئی نکیلی چیز ہمارے ہاتھوں میں یا جسم میں لگ جاتی ہے تو اس کی جگہ پر پیپ بن جاتی ہے، تو اس کا رنگ مٹیالہ گندلا سا زرد اور گندا سا ہوتا ہے، وہ پیپ کا رنگ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس دوا کی سب سے بڑی اور کلیدی علامت ہے کہ گلے کا جو کلر ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا رنگ جو نا سامنے آپ اگر مریض کا گلا کھول کر دیکھیں، منہ کھول کر دیکھیں، سامنے کوے کے جو پیچھے سامنے گلا نظر آتا ہے وہ پیپ جیسا نظر آتا ہے۔ اب انسان مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جیسا بھی ہے، وہ اس کا کوئی پرانا مرض ہو یا نیا مرض ہو، تو اگر گلا خراب ہے تو اس کے ساتھ جتنے بھی امراض ہوں گے، چاہے وہ کوئی بھی مرض ہو، اکثر اوقات سر درد ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، گلا کھانسی ہوتی ہے، بعض کو ٹی بی بھی ہوتی ہے، بعض کو جوڑوں کا مرض ہوتا ہے، بعض کو کالا یرقان ہوتا ہے، تو مختلف قسم کے ایشو ہوتے ہیں، بعض کا گلا پھولا ہوتا ہے، مکمل پھول جاتا ہے، گلا جو نا پھول کر بڑھ جاتا ہے تو گلا خراب ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، بعض کا دانت کا درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بعض اوقات جسم پر پھوڑے ہوتے ہیں جس پہ پیپ نکلتی ہے، اور بعض اوقات جو نا کان سے پیپ نکل رہی ہوتی مریض کے، یعنی اس طرح کے جو امراض ہیں نا وہ مریض ہمارے پاس لے کر آتا ہے۔ تو جب یہ امراض کچھ میں نے بتا دی جو میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں مریضوں میں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے علاوہ بھی جو بھی کوئی مرض ہو، جب آپ دیکھیں کہ مریض کا گلا خراب ہے تو آپ جانا کہ یہ ہیپر سلف کا مریض ہے، اور یہ اس کی دوا کی میرا حال ہے سب سے بڑی کلیدی علامت، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ اب ایکیوٹ کیس ہو یا کرونک کیس ہو، دونوں صورتوں میں آپ اگر گلا دیکھیں گے تو گلا ضرور پکا ہوا ہوگا، خراب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ہوگی اس کی ایک کلیدی علامت۔ دوسری کلیدی علامت یہ ہے کہ اس کا جو پرانا مریض ہو یا نیا مریض ہو، وہ 3-4 لحاظ سے نا ذکی الحس ہوتا ہے۔ ایک تو ٹھنڈی ہوا سے ذکی الحس ہوتا ہے، اس کو برداشت نہیں کر پاتا،
یا ٹھنڈی ہوا لگنے سے اس کی کھانسی زیادہ ہو جاتی ہے، یا ٹھنڈی ہوا لگنے سے پھوڑوں میں درد زیادہ ہو جاتا ہے، یا ٹھنڈی ہوا لگنے سے دھمچی میں درد زیادہ ہو جاتا ہے، یا گلے میں جب ٹھنڈی ہوا گزرتی تو درد کرتا ہے، یا ٹھنڈی ہوا سے ذکیلے سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ رات کو اگر بستر میں سویا تو بازو یا پاؤں باہر نکل آئے تو اس سے ٹھنڈی ہوا لگنے سے اس کو کھانسی لگ جاتی ہے، یا جسم درد کرنے لگتا ہے، یا بے چینی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا جو ہائپرسلف کا پرانا مریض اور یہ نیا ہے وہ ٹھنڈی ہوا سے ذکیلے سے ہوتا ہے ایک، اور دوسرا چھونے سے ذکیلے سے ہوتا ہے۔ چھونے سے ذکیل اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو معوف جگہ ہے جو جہاں پر اصل مرض ہے وہ جگہ معمولی سے بھی ٹچ کرنا بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ مثلا اگر دانت کے اندر پیپ بنی ہے، دانت کا درد ہو رہا ہے تو دانت کے اوپر دوسرا دانت لگنا برداشت نہیں ہوتا، نہ ہی زبان لگنا یا ہاتھ لگنا برداشت نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر گلا خراب ہے تو گلے کو ہاتھ نہیں مریض لگانے دیتا، اگر دانے نکلے تو دانے کے اوپر درد ہوتا ہے، ہاتھ لگانے سے وہ درد زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہاتھ پر زخم ہے، کوئی نوکیلی چیز لگی ہے، اس کے اوپر پیپ باندھ چکی ہے تو معمولی سا ٹچ کرنا بھی مریض برداشت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ یا سر درد ہوتا ہے تو سر کو ہاتھ لگانا برداشت نہیں ہوتا۔ یعنی جو بھی ہو ہائپرسلف کا پرانا مریض ہو یا نیا مریض ہو تو وہ ہاتھ لگانا جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرتا معوف جگہ کو، ٹھیک ہے نا، جو اس کی معوف اور مرض کی جگہ ہوتی ہے اس کو ہاتھ لگانا معمولی سے ٹچ کرنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو ہاتھ لگانے سے یعنی چھونے سے ذکیلے سے ہوتا ہے، دوسری بات۔ اور تیسری بات اس کا جو مریض ہے وہ درد سے بھی ذکیلے سے ہوتا ہے۔ درد سے ذکیل اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو معوف حصے ہیں وہاں پر جو درد اٹھتا ہے نا اس کو یہ برداشت نہیں کرتا، شاید کہ اس کا درد زیادہ تیز ہوتا ہے، اس لیے درد اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح کہ کوئی نوکدار چیز لگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے۔ تو یہ تیسری بات کیا ہے کہ درد سے ذکیلے سے ہوتا ہے، درد برداشت نہیں کرتا کیونکہ اس کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ اس کا جو دماغی طور پر بھی یہ ذکیلے سے ہوتا ہے، غصہ ور ہوتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، اور جو نا دوسرے پر بلا وجہ تشدد کرنے، اس کو قتل کرنے کا جذبہ اس میں پایا جاتا ہے بلا وجہ۔ تو دماغی لحاظ سے بھی یہ ذکیلے سے ہوتا ہے۔ تو یہ چار لحاظ سے اس کا پرانا نیا مریض ذکیلے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ہوگی اس کی جو نا یہ علامت، اسے کیا کہتے ہیں، مرکزی علامت کہہ سکتے ہیں، یا اس کو بھی رہنما کن بھی علامت کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مریض چار چیزیں ذکیلے سے ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ اس کے مریض میں پیپ بننے کا رجحان ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ اس کا مریض چار چیزوں سے ذکیلے سے ہوتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ یہ بائیں جانب کی دوا ہے، اگر زکام اس میں لگے گا تو بائیں نتن سے زیادہ بہے گا، اگر بازو درد کرے گا تو بائیں بازو درد کرے گا، باقی رہا گلے میں جو درد ہوتا ہے وہ یکساں ہوتا ہے، دائیں بائیں میں یکساں درد ہوتا ہے۔ ہائپرسلف میں جب گلے کا درد ہو دائیں بائیں میں یکساں طور پر گلے کا درد ہوتا ہے، کیونکہ اگر صرف بائیں جانب ہو تو لیکسس ہوتی ہے، لیکسس دوا آتی ہے، اگر دائیں جانب سے درد ہو تو لاکوپوڈیم یہ بپٹیشیا ہوتی ہے، مگر کہ ہائپرسلف اس وقت گلے کی دوا بنے گی جب یکساں طور پر گلے میں درد ہو، گلا پکا ہوا ہو اور وہ چار چیزوں سے ذکیل حصہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تین باتیں ہوں گی مین ہائپرسلف کی، اور چوتھی بات یہ کہ اس سے جتنے بھی رطوبات نکلتی ہیں نا، ایک تو پیپ جیسی ہوتی ہے، دوسرا اس کے سے بدبو جو ہوتی ہے نا وہ باسی پنیر کی سی گندی بدبو آتی ہے، جس طرح باسی پنیر ہوتا ہے نا اس طرح کی گندی بدبو آتی ہے۔ تو اس سے پر میرا حال کینٹ نے کافی زیادہ فوکس کیا ہے، اس کے رطوبات سے جو بدبو آتی ہے وہ باسی پنیر جیسی بدبو آتی ہے، تو کافی زیادہ انہوں نے فوکس کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہر وہ تکلیف جس کے ساتھ باسی پنیر جیسی بدبو ہو اس کی دوا ہائپرسلف ہے۔ باقی ایک بات جو آپ سب کو معلوم ہے، میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ بچوں میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی دوا جو نا وہ ہائپرسلف ہے، اور جو نا گنیشیا فاس ہے، پوڈوفالم ہے، ایتھوزا ہے، یہ چار ادویے بچوں میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ بچے کا کوئی بھی کیس ہے جن چاروں ادویے کو سب سے پہلے ان پر توجہ دیں، چاروں ادویے پر اکیوٹ کیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایک اور بات ابھی ذہن میں آ رہی تھی ہائپرسلف کے بارے میں، ظاہر بات ہے یہ دوا جو نا بہت بڑی ہے، تو جو دوا بہت بڑی ہو اور بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہو نا تو اس دوا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیان کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دوا بہت بڑی ہے۔ اچھا، اس میں جو سردی لگنی شروع ہوتی ہے نا، میں نے جو مریضوں سے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 4 بجے کے بعد،
ٹھیک ہے نا. ویسے کتاب میں لکھا ہے 6 بجے کا ٹائم ہے، مگر کہ میں نے دیکھا 4 بجے کے بعد سردی لگنی شروع ہو جاتی، تو یہ لائکوپوڈیم کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کی اس لحاظ سے مشابہت پائی جاتی ہے. باقی ایک اور چیز جاننا ابھی یہاں پر ضروری ہے، پھر ہم آگے پڑھتے ہیں، آگے اس میں اس کی وضاحت کرتے ہیں. یہ کن کن امراض میں مستعمل ہے؟ سب سے زیادہ تو یہ کھانسی میں اس کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. مریض کو کتے کی جیسے کھونگ والی کھانسی لگی ہو اور گلا آپ چیک کریں تو پکا ہوا، تو یقیناً ہیپر سلف دوا ہوگی. اور دوسری مرض ہے کہ کان سے پیپ نکل رہی ہو، کان کا پردہ پھٹ سے اس سے پیپ نکل رہی ہو، اس سے بعد سے پنیر کی سے بدبو ہو، تو وہاں پر اس کا بہت زیادہ استعمال ہے. اس مرض میں 2 مرضیں ہوگی. تیسری مرض یہ ہے کہ نزلے میں اس کا بہت زیادہ استعمال، مگر کہ نزلہ یا تو پکا ہوا ہوتا ہے جو دائیں نتنے سے زیادہ پک جاتا ہے، اگر بہہ رہا ہو پانی کی طرح تو بائیں نتنے سے زیادہ بہتا ہے، تو نزلے میں اس کا استعمال ہوتا ہے بہت سا. اور اس کا سر درد میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر سر درد میں بھی اس وقت استعمال ہوتا ہے سر چھونے سے زکیلے سے ہو، ٹھنڈی ہوا سے زکیلے سے ہو، ساتھ گلا بھی پکا ہوا ہو. ویسے نہیں، گلے کے پکنا ضروری ہے. اس کے بغیر گلے کے پکے بغیر سر درد ہو تو پھر اس کی دوا ہیپر سلف نہیں ہوگی. تو سر درد میں. اور ایک اگر کسی شخص کو کسی حکیم نے پارا بہت زیادہ استعمال کروایا ہو، جس کی وجہ سے مریض کے منہ سے تھوک بہت زیادہ آنے لگے اور اس کا گلا پک جائے اور اس کے میں سائنوسائٹس کا اس کو مرض ہو جائے، زکام لگنے شروع ہو جائے، اس کو سردی عام لوگوں سے زیادہ لگنے شروع ہو جائے اور وہ چھونے سے سردی سے حساس ہو جائے، تو اور اس میں جو نا کسی جسم کے کسی حصے میں پیپ ظاہر ہو جائے، خاص طور پر گلا، یا اس میں دانے بننے لگ پڑے، یعنی پارے کے اثرات بعد اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جائے، تو پارے کے اینٹی ڈوٹ کے طور پر تریاک، پارے کے تریاک کے طور پر ہیپر سلف ہومیوپیتھی میں استعمال ہوتی ہے، پارے کے تریاک کے طور پر. تو اس وقت اس مریض کو ہیپر سلف دینی چاہیے، پارے کا اثر ختم ہو جائے گا. پارے کے تریاک کے طور پر نا مشہور جو ادوی ہے، ایک تو ہیپر سلف سب سے زیادہ ہومیوپیتھی مشہور ہے پارے کے تریاک کے طور پر، اور ایک مرکسال جو آپ نے مرکسال میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اس کی تفصیل، اور ایک نائٹرک ایسڈ بڑی مشہور ہے، اور 2-3 اور بھی ادویہ ہے، مگر ان میں سے سب سے زیادہ مشہور 2 ہے، ہیپر سلف اور مرکسال. تو اگر کسی آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے جس میں بہت زیادہ تکلیفات ہیں، خاص طور پر منہ میں تھوک بننا اور زکام اور سائنوسائٹس وغیرہ کے امراض ہیں، تو اس کو پارا زیادہ استعمال کرنے کے بعد تکلیفات شروع ہیں، تو آپ کو ہیپر سلف پر غور پہلے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہیپر سلف اور مرکسال دونوں پر، کینٹ کے کہنے کے مطابق نائٹرک ایسڈ پر بھی، ان تینوں پر غور کرنا چاہیے، مگر یہ کہ ان دونوں کو پہلا نمبر دینا بہتر رہے گا. اگر دونوں میں سے اگر زیادہ کس کو نمبر دیا جائے تو ہیپر سلف کو ہم زیادہ نمبر دیں گے، پہلا نمبر ہیپر سلف کو دیں گے، اس پر غور کرنی چاہیے. اگر علامات بالمثل ہو تو پھر وہ دیں، تو پارے کا تریاک کے طور پر یہ ہیپر سلف 200 طاقت میں کام کرے گی. اگر یہ بالمثل نہ ہو تو پھر مرکسال پر غور کرنا چاہیے، اگر وہ بالمثل ہو تو پھر نائٹرک ایسڈ پر غور کرنا چاہیے. وہ 2-3 اور بھی زیادہ نہیں ہیں، مگر کہ پہلا نمبر ہیپر سلف کا ہی ہوگا. تو یہ ہوگی 5ویں مرض پارے کے تریاک کے طور پر اس کے اثر ظاہر کرنے. 6 عطشک اگر کسی مرض ہو تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مرکسال سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے. تو مرکسال کے علاوہ ایک پوری زنجیر ہے، تقریباً میرا 10 کو ادویہ نکالی جا سکتی ہیں جو عطشک کے مرض میں مفید ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے اس کی بالمثل مزاجی دوا دی جائے تو اس کا عطشک ٹھیک ہو جاتا ہے. میں کہ سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے عطشک میں کون سی دوا یوز ہوتی ہے تو مرکسال ہے. تو مرکسال کے بعد دیکھا جائے تو بہت ساری ادویہ آتی ہے، تو ان میں ہیپر سلف کا بھی نام آتا ہے، تو عطشک میں بھی بہت مفید ثابت ہے. اور 7واں مرض یہ ہے کہ اگر جسم میں کوئی سوئی یا کوئی نوکیلی چیز اندر گھس جائے، اس کے اندر رہ جائے اور وہ پک جائے، درد کرے یا اوپر سے بند ہو جائے، تو اس کو اگر باہر نکالنا ہے، پکانا ہے، تو پھر ہیپر سلف یوز کرے، اس سے وہ جگہ پک جائے گی اور پک کر وہ چیز باہر آ جائے گی، پھر وہ جگہ بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو کوئی چیز جسم میں سوئی وغیرہ جسم میں چلی جائے اور وہ جگہ پک جائے اور وہ باہر نہ نکل رہی ہو تو پھر ہیپر سلف دیں، اور ہیپر سلف دینے سے وہ جگہ اچھی طرح سے پک کر زخم بن جائے گا، سوئی باہر نکل آئے گی، پھر وہ زخم ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے، یہ ہیپر سلف بھی، سلیکا بھی، اور ایک اور دوا ہے کلکیریا نہیں، یہ 2 ہی ادویہ استعمال ہوتی ہے، زیادہ ہیپر سلف. سلیشیا
ہیپر سلف، سلیگا، سلیشیا، یہ پکانے کے لیے ہوتی ہیں، اور اگر زخم کو بند کرنا ہو تو کلکیریا کارب، پکانا نہ ہو بلکہ بند کرنا تو پھر کلکیریا کارب، کچھ نے کلکیریا فاسٹ لکھا، کچھ نے کلکیریا کارب لکھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ 7 امراض ہوگی. تو اس کے علاوہ وجع المفاصل، جوڑوں کا درد، اگر کوئی پرانے جوڑوں کے درد کا مریض آ جاتا ہے اور آپ مکمل ہسٹری لے رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں گلا اس کا پکا ہوا ہے، اس کے جوڑوں کے درد کا علاج ہیپر سلف میں ہے. باقی یہ کتنی ہوگی، 6 7 8 امراض ہوگی جس میں اس کی شہرت ہے. اور سب سے پہلا نمبر اگر دیں تو گلے کی خرابی ہے، وہاں سے مریض پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اتھینٹک علامت ہے. اب دیکھیے اوپر یہ جو ہم نے پیرا پڑھا، اس میں یہ ہے کہ یہ جو دوا ہے ہیپر سلف، یہ کیلشیم سلفائڈ سے بنی ہے، ٹھیک ہے نا. اور کیلشیم سلفائڈ کا ایلوپیتھک میں بے تحاشا اس کا استعمال ہو رہا تھا، اور ہنیمن نے دیکھا ہے ایلوپیتھک میں اس کو خارش کے لیے یعنی جلدی مرض، اور بائی کے درجے یعنی وجع المفاصل، گٹھیا اس کو یہ بھی کہتے ہیں، جوڑوں کے درد کو بھی کہتے ہیں. گیکھیا یہ گلے کی بیماری ہے. گیکھیا کے لیے خنازیری ورم یعنی گلے کے اندر جو ورم بن جاتا ہے اس کے غدود میں، وہ اس کے لیے خارجی طور پر یہ استعمال ہو رہی تھی. ہنیمن نے پھر اس کو دیکھا کہ یہ ایلوپیتھک اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہنیمن نے اس کو آزمایا، اور آزما کر سب سے پہلے اس کو نا ان مریضوں پر استعمال کیا جنہوں کو پارا زیادہ کھلایا گیا تھا، اس سے تھوک بان گئی. اس کے علاوہ ان کے وہ کمزور پڑ گئے اور ان میں مختلف قسم کی امراض ظاہر ہوگی، تو اس نے پارے کے تریاق کے طور پر ہنیمن نے ہیپر سلف کو استعمال کیا، اور اس کے بعد اس کو تک یعنی ٹی بی کے مریضوں میں استعمال کیا گیا. آپ کو معلوم کہ اس میں گروپ کھانسی پائی جاتی ہے ہیپر سلف میں، کھونگ کھونگ کتے جیسی کھانسی، کھونگ کھونگ. آپ کو نا کھانسی سے مریض کے پتہ چل جائے کہ اس کا گلا خراب ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے اور کتے کی طرح بندہ کھونگ کھونگ دورے دار کھانسی ہوتی ہے. اور موسم سرما میں کھانسی کے میرا حال 98% مریض یہ ہیپر سلف کی ہوتے ہیں. تو ہیپر سلف، ایکونائٹ اور جو نا سپائجیلیا، کینٹ کا کہنا ہے کہ یہ 3 ادویہ کھانسی میں زیادہ استعمال ہوتی ہے، ہیپر سلف، ایکونائٹ اور سپائجیلیا. سپائجیلیا کہ سپونجیا ٹوسٹا، کھانسی کون میں سے کون سی دوا ہے، سپائجیلیا کہ سپونجیا ٹوسٹا ہے؟ دیکھو نام نہیں زیر میرا سپونجیا سپونجیا، ہاں میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، سپونجیا، ایکونائٹ، ہیپر سلف. پہلا نمبر دیں تو ہیپر سلف. اس موسم میں یا موسم سرما میں کھانسی اکثر مریض جو نا وہ ہیپر سلف کی ہوتی ہیں. اچھا، تو یہ جو دوا ہے نا اصل میں ان کا کہنا ہے کہ مچھلی کے چھلکوں سے بنی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بھی اسی سے جو نا کیلشیم سلفائڈ بنتا ہے. تو یہ کیلشیم سلفائڈ اور ہیپر سلف یہ دونوں تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس کی آگے آزمائش آگے جی پڑھیں، دوسرا پیرا یہ یہاں سے لے کر ہاں پڑھیں جی. پہلے جو شروع سے آخر تک ایپر کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے حد سے زیادہ ذکی الحسی. یہ ذکی الحسی قریب ہی نہیں. یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، ذکی الحسی کا مطلب ہوتا ہے، حس کا مطلب ہوتا ہے احساس کرنے کی جو طاقت ہوتا ہے، محسوس کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے، اس سے کہتے ہیں حس. ذکی الحس کا مطلب ہوتا ہے کہ محسوس کرنے کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس میں کیا کیا زیادہ ہوتا ہے، کون کون سی طاقت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ہے یعنی تیز ہو جانا، بلکہ ہر مرد میں خصوصاً جلدی تکالیف میں پائی جاتی ہے. ان تکالیف میں ذرا سے چھونے سے درد بڑھ جاتا ہے. مریض کپڑوں کو بھی اس حصہ جسم پر برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس حصہ کو چھونے دیتا ہے. جلد میں دانے چاہے وہ کسی قسم کے کیوں نہ ہوں، اگر ان میں چھونے سے ذکی الحسی ہو یا چھونے سے تھوڑے کا سا درد کریں تو ایپر ہی دوا ہوا کرتی ہے. اسی طرح سے کئی قسم کا ورم اس کے حلقہ اثر میں آتا ہے اور ایپر میں بہت دیر کنے بنایا ہوتی ہے. پانی تو دے یا ہومیوپیتھی کے مایا نام ڈاکٹر جنسے نے دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ تکالیف میں اس ذکی الحسی کی موجودگی ایپر کے اتحاد کی ایک یقینی دلیل
سالن بھی کھا رہا ہوں. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیپل کی ذکی الحسی بات چھونے تک محدود نہیں بلکہ آواز سے بے حد ذکی الحسی پیپل کے اندر پائی جاتی ہے. مریض ہوا کا ایک ذرا سا جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اگر غلطی سے ایک ہاتھ بھی بستر سے نکل جائے تو اس سے بھی تکلیف بڑھ جاتی ہے. ذکی الحسی کی یہ کیفیت نہیں ختم ہوتی بلکہ اس کا خوشبودار اور شورغل سے زیادہ ذکی الحس ہوتا ہے. یہ تو تھی جسمانی کیفیت، دماغی کیفیت میں بھی یہی بات قریب قریب ہمیں ملتی ہے. ڈاکٹر ٹسٹ لکھتے ہیں کہ ہیپر کا مرض اپنے اور دوسروں سے مطمئن نہیں ہوتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر فون ہے. صفدر ظفر صاحب آپ فاسٹ ہومیوپیتھی گروپ میں آئیں وہاں پر. اور غصہ ور ہوتا ہے جو شخص اس کے مزاج کے خلاف ذرا بھی کام کرتا ہے اس کو قتل کرنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے. ذکی الحسی کی ایک مثال ہے جو میں نے پیش کی ہے. ذکی الحسی کا یہی خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ درد سے بھی حد درجہ ذکی الحسی ہوتی ہے. معمولی سے درد کو بھی مریض اس قدر محسوس کرتا ہے کہ درد سے غش کھانا اس میں عام پایا جاتا ہے. ٹھنڈی ہوا سے ذکی الحسی بھی ایکونائٹ اور برازولی طرح خشک ٹھنڈی ہوا سے اس کے اندر پائی جاتی ہے. آگے پڑھوں؟ ہاں پڑھیں آگے. ہیلو پڑھیں. یاد رہے کہ نیٹرم سلف کا دمہ ٹھنڈی مرطوب ہوا میں بڑھتا ہے مگر ہیپر سلف کی کروپ کھانسی ٹھنڈی ہوا سے گروپ کھانسی ایکونائٹ کی کروپ کھانسی میں گروپ کھانسی ایکونائٹ کی کروپ کھانسی گروپ نہیں گروپ کھانسی گروپ کھانسی ہاں. جبکہ ہیپر سلف کی گروپ کھانسی میں بلغم سینہ کے اندر دھیرا ہوتا ہے اور سینہ میں بلغم کی گڑگڑاہٹ ہوتی ہے. کھانسنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بلغم نکلے گا مگر بلغم نہیں نکلتا. اس کی کھانسی زیادہ تر صبح کے وقت ہوتی ہے. ایکنوائٹ کی شام کے وقت ٹھنڈی ہوا کا سانس ذرا سا سانس کا جھونکا کھانسی کو بڑھاتا ہے یا ذرا سا کپڑا اتر جانے سے کھانسی بڑھ جاتی ہے. میں نے ذکی الحسی کی 3 مثالیں پیش کی ہیں. مجھے امید ہے کہ ناظرین ہیپر کی ذکی الحسی خوب اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. دوسری مخصوص علامات ہیپر میں پکچر یا مچھلی کی ہڈی کا حلق میں ایسا احساس ہے جیسے حلق کے غدود بڑھ جاتے ہیں. ان میں تقسیم کا درد ہوتا ہے. اگر حلق کے غدودوں کا پکنا یقینی دکھائی دے بڑی دوا ہوا کرتی ہے. یاد رہے بھارے لگنے کے درد اس دوا کے مخصوص درد ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ پکنے کا عمل یا کیفیت اس دوا کے اندر نہایت مخصوص اور نمایاں ہوتی ہے. اور اسی لیے یہ دوا نفسی کے رشتوں میں چاہے وہ سطح جسم پر ہوں یا نظام جسم کے اندر کام آتی ہے. کتنے ہی دفعہ اس دوا کے ان بڑے بڑے پھولوں اور دمبلوں کو درست کیا گیا ہے جن میں چند خوراکوں سے نہ صرف وہ دمبل اور پھولے درست ہوئے اور مواد جذب ہوا بلکہ مریض بذات خود بھی دیگر تکالیف سے مبرہ ہو گیا. ڈاکٹر فوسٹر ہیپر سلفر سلکیریا سلف کالی سلف کے ریشوں بس ٹھہرے. یہ آپ نے آگے والا پیرا شروع کر دیا. میں ادھر گیا تھا. سلف کا اثر گو ہیپر سلف کی طرح ہوتا ہے مگر ہیپر سلف سے کہیں گہرا ہوتا ہے. لیکن سب آواز نہیں آ رہی. ہاں جی میں نے کہا ٹھہر جائیں. یہ آگے والا آپ نے نا پیرا شروع کر دیا. سر میں ادھر گیا تھا کال آ گئی تھی. کوئی بات اچھا اس یہاں نہیں بس ٹھیک ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ یہاں تک جو چیز بیان ہوئی ہے نا وہ ہے ہیپر سلف کے جو دائمی مستقل پرانے مریض ہے اس کی جو 4 صفات ذکر ہوئی ہیں. وہ 4 چیزوں سے ذکی الحس ہوتا ہے جو پہلے میں نے بتا دی ہے.
چھونے سے، ٹھنڈی ہوا سے مراد سرد خشک ہوا، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتی سرد تر ہوا، اس سے ذکیل حصہ نہیں ہوتا، سرد خشک ہوا سے ذکیل حصہ ہوتا ہے، اور گرم ہوا تو اس کے لیے اچھی ہوتی ہے. تو سرد خشک ہوا سے ذکیل حصہ ہوتا ہے، درد سے ذکیل حصہ ہوتا ہے، اور دماغی لحاظ سے بھی ذکیل حصہ ہوتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، غصہ ور ہوتا ہے. اور اس میں ایک انفرادیت اس کی یہ ہے کہ یہ نا بلا وجہ دوسرے پر ظلم کرنے کا، تشدد کرنے کا، یا دوسروں کو قتل کرنے کا، مارنے کا اس میں جذبہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سخت مزاج، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لحاظ سے پھر بد اخلاق بھی ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو دماغی لحاظ سے بھی ذکیل حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں اس میں بیان کی ہیں. باقی ایک سینٹر میں ایک چیز بیان کی، اس کی میں تھوڑی وضاحت کروں گا کہ نیٹم سلف دوا کا جو دمہ ہے، نیٹم سلف کے مریض کا دمہ وہ ٹھنڈی مرطوبہ ہوا میں بڑھتا ہے، جبکہ ہیپر سلف کا جو گروپ کھانسی یا دمہ ہے یہ ٹھنڈی خشک ہوا سے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور باقی اس میں ایکونائٹ اور ہیپر سلف کی کھانسی میں یہ فرق کر رہے ہیں کہ ایکونائٹ کی کھانسی رات کو شدت اختیار کرتی ہے، رات کو 9 بجے کا ٹائم ہے. ہیپر سلف کی صبح کے وقت شدت اختیار کرتی ہے. مگر یہ فرق میرا حال کافی نہیں. فرق اس طرح کرنا بہتر رہے گا کہ اگر مریض کو کھانسی لگی، اگر اس کی دوا ہیپر سلف ہے تو اس وقت وہ کتے کی طرح کھونک کھونک کرے گا، اور اس کے ساتھ آواز بیٹھی ہوگی، اور گلے کا ایشو لازمی ہوگا، ٹھیک ہے نا. گلا آپ چیک کر سکتے ہیں. اور ایکونائٹ تب ہوگی جب گلے کے ایشو نہ ہو، تیز کھانسی ہو، ٹھیک ہے نا. اور اس میں تکلیفات میں شدت اور تیزی ہو، باقی تمام تکلیفات میں بھی، کھانسی میں بھی. اور وہ ایسی ہو کہ پہلے دن ہی اپنی شدت اور عروج پر ہو، ساتھ موت کا یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا، یا شفا یاب نہ ہونے کا، یا کسی بڑی بیماری میں گرفتار ہونے کا شدید خوف طاری ہو مریض پر، ٹھیک ہے نا. تب ایکونائٹ ہوگی. اگر یہ خوف نہ ہو تو ہیپر سلف، اگر خوف ہو تو ایکونائٹ. تو یہ فرق کرنا زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم چلتے ہیں، یہ تو پیرا ہمارا ہو گیا مکمل. اب ہم دوسری بات کی طرف چلتے ہیں. دوسری بات شروع ہوتی ہے، دوسری مخصوص علامت ہیپر سلف میں پچر یا مچھلی کی ہڈی کا حلق میں ایسے احساس. یہاں سے پڑھیں اب دوسری پیرا، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں. دوسری مخصوص علامت ہیپر میں پچر یا مچھلی کی ہڈی کا حلق میں ایسا احساس ہے جیسے حلق کے غدود بڑھ جاتے ہیں. ان میں تپکن کا درد ہوتا ہے. اگر حلق کے غدودوں کا پکنا یقینی دکھائی دے تو ایسے موقع پر ہیپر ہی دوا ہوا کرتی ہے. یاد رہے کہ تپکن والے بھالے لگنے کے سے درد اس دوا کے مخصوص درد ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ پکنے کا عمل یا کیفیت اس دوا کے اندر نہایت مخصوص اور نمایاں ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ دوا درد کی کیفیتوں میں چاہے وہ سطح جسم پر ہوں یا نظام جسم کے اندر ہوں کام آتی ہے. کتنی ہی دفعہ اس دوا سے ان بڑے بڑے پھوڑوں اور دمبلوں کو درست کیا گیا ہے، جن میں چند خوراکوں سے نہ صرف وہ دمبل اور پھوڑے درست ہوئے اور مواد جذب ہوا، بلکہ مریض بذات خود بھی دیگر تکالیف سے مبرہ ہو گیا. ڈاکٹر فوسٹر ہیپر سلفر، کلکیریا سلف، کالی سلف کے ریشوں پر کے اثرات کو تفریق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کالی سلف کا اثر گو ہیپر سلف کی طرح ہوتا ہے، مگر ہیپر سلف سے کہیں گہرا ہوتا ہے. ہیپر سلف نمبلوں میں اور پھوڑوں میں ان کے پھٹنے کے قبل کام آتا ہے، اور کلکیریا سلف پھٹ چکنے کے بعد. اسی طرح سے حلق کے غدودوں کے بڑھنے میں ہیپر پکنے سے پہلے کام دیتا ہے اور کلکیریا سلف بعد. اچھا بس جی یہاں پر ہوگی، آگے وہ نئی بات شروع ہوگی. اس پہلے میں نا میرا 3 یا 4 بنیادی باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہیپر کی آزمائش میں یہ چیز سامنے ہے کہ گلے میں پچر یا مچھلی کی ہڈی کے اٹکنے کا احساس ہوا ہے. تو یہ احساس آزمائش میں سامنے ہے، مگر میں نے ہیپر سلف کے جتنے بھی مریض ڈیل کیے نا ان میں سے کسی میں یہ احساس نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اس لیے میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا، اور قابل اعتماد میں نہیں اس علامت کو سمجھتا کہ یہ علامت قابل اعتماد ہے. ہو سکتا کسی میں ہو، مگر میں نے جتنے ابھی تک دیکھے ہیں، چاہے اکیوٹ تو بے تحاشا دیکھے ہیں، بے شمار دیکھے ہیں، اور کرانک میرا 4-5 دیکھے ہیں، مگر کسی میں بھی یہ گلے میں پچر مچھلی کی اٹکنے کا احساس نہیں تھا. تو میں اس کی تصدیق نہ کروں گا. اور یہ کہ علامت جس کی وجہ سے شروع میں مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، تو پھر بعد میں جب
اس علامت کو میں نے چھوڑ کر باقی دوا کو سمجھا تو پھر سمجھ آئی اس کی دوا کی، تو پھر الحمدللہ بے شمار دفعہ، بلکہ ہر روز یہ اگر آپ کی کلینک کی ایوریج ہے نا 20 مریض آتے ہیں پر ڈے، تو ان 20 مریضوں میں موسم سرما میں تقریباً 5 مریض تو ہائپر سلف کے ہی ہوتے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر 200 آتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ تقریباً 30-40 مریض یا اس سے بھی زیادہ مریض ہائپر سلف کے ہوں گے۔ اس سے آپ کو موسم سرما میں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہائپر سلف کتنی بڑی اور کتنی زیادہ اور کتنی زیادہ استعمال ہونے والی کتنی مفید دوا ہے، اور کتنی اللہ رب العزت نے رحمت رکھی ہے اس میں، ہمیں ایلوپیتھی کی جو نا عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایلوپیتھی کے عذاب سے بچایا ہوا ہے، صرف عذاب ہے ان کی دوائیاں۔ اچھا، تو اس میں ایک تو یہ بات، دوسری بات ہے کہ حلق کے غدود کا پکنا، تو اگر گلے کے غدود پک جائیں اور ساتھ ایک غدود اور چیز ہے، یہ بات یاد رکھنا، اکثر لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، غدود اور چیز ہے، گلا اور چیز ہے۔ غدود زبان جہاں سے نکل رہی ہے نا، یعنی جڑ ہے زبان کی، اس کے دائیں بائیں ہوتے ہیں غدود، اور گلا یہ نیچے نہیں ہوتا، گلا اوپر ہوتا ہے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر گلا پکا ہوا ہو اور مریض یہ 4 چیزوں سے سینسٹیو ہو، ذکیلس ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھ غدود پکے ہوئے ہیں، تو لازمی بات ہے ہائپر سلف کے علاوہ کوئی اور دوا ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اور غدود اگر پکے ہوئے ہیں اور وہ سرخ ہے اور گلا بھی سرخ ہے، انتہائی شدید سرخ ہے، تو اس وقت دوا بیلڈونا ہوتی ہے، ہائپر سلف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ ہائپر سلف میں گلا سرخ نہیں ہوتا، گلا زرد مٹیالہ پیپ کے رنگ کا ہوتا ہے، یہ اس کی اس کا ایک خاص نشان ہے۔ تو گلے کی یہ 2 ادویہ ہوگی۔ تیسری دوا ہے اگنیشیا۔ اگر شدید کھانسی لگی ہے اور کھانسی کی وجہ سے پیشاب یا پخانہ خطا ہو جاتا ہے، اور اس کھانسی کو لمبی سانس لینے سے فاقہ ہوتا ہے، لمبی سانس، تو اس کھانسی کے ساتھ جو گلا خراب ہے یا غدود خراب ہوئے ہیں، غدود پکے ہوئے ہیں، تو اس وقت اس کی دوا اگنیشیا امارہ ہوگی، اگنیشیا امارہ۔ تو اگنیشیا امارہ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ مریض کو بستر کی گرمی سے سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر جب مریض پر گرمی کا دورہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ بستر چادر اوپر سے اتار دیتا ہے، جب سردی کا دورہ آتا ہے چادر اوپر لے لیتا ہے، تو اگنیشیا میں یہ علامت ملتی ہے۔ تو گلے کی پہلی دوا ہائپر سلف، دوسری دوا بیلاڈونا، تیسری دوا اگنیشیا، چوتھی دوا ہے گلے کا درد صرف گلے کی بائیں جانب سے شروع ہوا ہو اور پھر دائیں طرف آیا تو پھر لیکسس ہوتی ہے، نیش لیڈر نے لکھا ہے، اور بے شمار ہمارے جو ڈاکٹر حضرات انہوں نے بھی آزمایا، اور میں نے بھی میرے 4-5 دفعہ اس طرح دی ہے لیکسس۔ اور گلے کا درد یا گلے کی تکلیف ہمیشہ دائیں طرف سے شروع ہو اور دائیں سے شروع ہو کر بائیں طرف جائے، اس وقت لائکوپوڈیم دوا ہوتی ہے، مگر بعض صورتوں میں بپٹیشیا اور ایپس میلیفیکا دوا ہوتی ہے، بعض صورتوں میں بپٹیشیا اور ایپس میلیفیکا، کیونکہ لائکوپوڈیم کی طرح بپٹیشیا اور ایپس بھی گلے کی دائیں جانب کی دوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور گلا کب ایک دن دائیں جانب سے درد کرے، دوسرے دن بائیں جانب سے، پھر تیسرے دن دائیں جانب سے، پھر بائیں جانب سے، یعنی اطراف بدلے، تو اس وقت اس گلے کی دوا جو ہوگی نا، یا غدود جو خراب ہیں یا گلا خراب ہے یا ساتھ کھانسی ہے یا جو بھی تکلیف ہے، زکام ہے یا کیڑا وغیرہ ہے، تو اس کی دوا ہوگی ہمیشہ لیکینینم، 6 ادویہ ہوگی۔ 7ویں دوا ہے وہ کون سی ہے، ابھی میرے ذہن میں تھا اس کا نام، ہاں نیٹرمیور۔ اگر غدود درد کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ساتھ گلے میں نمکین بلغم ہے، وائٹ کلر کی نمکین بلغم ہے، غدود درد کر رہے ہیں، تو اس وقت ہمیشہ نیٹرمیور دوا ہوگی۔ یہ 7 ادویاں گلے کے مریضوں کی اور غدود کے مریضوں کی آپ نے یاد رکھنی ہے، اور یہی استعمال ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ اگر آپ کہیں کون سی دوا استعمال ہوتی ہے، ہائپر سلف، ٹھیک ہے نا، ہائپر سلف سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے۔ تو یہ ہوگی حلق غدود کے پکنے کی وضاحت۔ اس کے بعد انہوں نے وضاحت کی ہے، ہاں اس میں پکنے کا رجحان پایا جاتا ہے، وہ اس کی میں نے میرا حال پہلے وضاحت کی ہے یا نہیں کی، پہلے کی ہے اس کی وضاحت۔
اس میں یہ ہے کہ ہائپر سلف کا پرانا مریض ہو یا نیا مریض ہو، اس میں پکنے کا رجحان لازمی ہوتا ہے، یعنی پیپ، اس کا پک جانا، پیپ بننا، اس سے بدبو آنا باسی پنیر کی سی، یہ اس کی مخصوص ترین انفرادی رہنما کن علامت ہے، چاہے وہ گلا ہو، چاہے وہ زکام ہو، چاہے وہ جلدی امراض ہو۔ ہاں جلدی، یہ یہاں پر وضاحت کریں تھے، جلدی امراض میں ہائپر سلف جلدی امراض میں اس وقت صرف کام کرتی ہے جب جلدی مرض کے ساتھ پھوڑے بنے یا دنبل بنے ہو، یہ وہ موٹے موٹے ہوتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں دنبل، ٹھیک ہے نا، پھوڑے دنبل قریب قریب چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بنے ہوں، اس سے پیپ نکلے، ٹھیک ہے نا، پیپ نکلے اور اس پیپ سے باسی پنیر کی سی بدبو ہو، تب ہائپر سلف کے علاوہ کوئی اور دوا ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اس میں نے جو ایک اس کا بس کیس ڈیل کی ہے، اور کینٹ نے تو بے شمار کیس ڈیل کی ہے، تو کینٹ نے کہا، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جب یہ نوعیت ہو نا جلدی مرض کی، تو ہائپر سلف کے علاوہ اس جلدی مرض کی کوئی اور دوا ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا۔ باقی میرا حل واضح، چل جی آگے پڑھے لیاقت صاحب۔ اسی ضمن میں میرکیورس کا بیان کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ہنی مین نے یہ محسوس کیا کہ ہائپر سلف پارے کی ایک بہترین زائل کرنے والی دوا ہے، اثر زائل کرنے والی دوا ہے۔ ان کے زمانہ سے آج تک ہائپر سلفر کو نہایت کامیابی کے ساتھ پارا کی مادی خوراکوں کو یا ہومیوپیتھک طاقتوں کے اثر کو زائل کرنے والی دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سلیشیا اور مرگ متضاد ادویہ ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان اگر ہائپر کی یہ خوراک دی جائے تو کسی قسم کی کوئی خرابی پیش نہیں آتی۔ ہائپر مرض کے بعد اس وقت استعمال ہوتا ہے جب مرض کا فعل بند ہو جائے یا تکلیفات کو کسی قدر بڑھا دے، مگر یاد رہے کہ یہ حالات بائی کے دردوں میں، حلق کے غدودوں کو پکنے میں، پھوڑوں اور دنگلوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ دن اور رات غیر آرام کے پسینے، مرض کی موسم کی تبدیلیوں سے ذکی الحسی کو ہائپر درست کرتا ہے۔ آگے چلیں سر، پڑھے زمانہ قدیم میں یہ بات عام تھی کہ جس وقت مریضوں کو مرکری دی جایا کرتی تھی تو ان کو سردی گرمی سے بچنے کی ہدایت کی جایا کرتی تھی۔ ٹھیک مرکری کی طرح ہائپر سلف میں بھی سردی سے ذکی الحسی پائی جاتی ہے۔ جس کا مریض سردی سے ذکی الحس ہوتا ہے، ذرا سی بے احتیاطی سے جس کی مریض کو فوراً سردی لگ جاتی ہے اور اس کو زکام ہوتا ہے، نزلہ، ناک میں ورم، جس کو چھونے سے درد ہو، ناک کی جڑ میں نزلہ کی علامات کے ساتھ کھودنے والا درد یا نزلہ کے ساتھ درد سر، ہائپر سلف کی مخصوص کیفیتیں ہیں۔ حلق، آلات تنفس، آنتوں اور گردوں میں ورم ہائپر سلف میں پائے جاتے ہیں۔ بس یہاں پر ٹھہر جائے، یہاں پر نا تھوڑا سا تقابلی جائزہ کر رہے ہیں ہائپر سلف دوا کا مرک سال دوا کے ساتھ، اور بیچ میں ایک اضافی چیز بھی ذکر کر رہے ہیں، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ ہائپر سلف کا ذکر شروع ہے تو ساتھ مرک سال کا ذکر کر دینا مناسب میں سمجھتا ہوں۔ اب یہ جو مرک سال آپ کی دوا نا، جس کو آپ مرکیورس کہتے ہیں، یہ دوا بنی ہے پارا سے، ٹھیک ہے نا۔ پارے کا دوسرا نام مرکری پارا ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پارے کے دو نام ہیں، مرکری اور پارا۔ پارے کو مرکری کہتے، مرکری کو پارا کہتے، ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ جو ہماری دوا ہے نا مرکیورس، جس کو ہم مرک سال کہتے ہیں، اب دیکھیں ہماری دوا کے بھی دو نام ہیں، مرک سال اور مرکیورس، دوا کے بھی دو نام ہیں، ادھر سے ایک پارا اور مرکی، وہ بھی دو نام ہے، تو یہ ایک چیز ہے۔ تو ہماری جو دوا نا مرک سال یہ پارے سے بنی ہے، تو پارے کے اثرات بعد کو ظاہر کرنے کے لیے مرک سال بھی استعمال ہوتی ہے اور ہائپر سال بھی استعمال ہوتی ہے۔ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مرک سال کو جو مریض ہے وہ اس میں جو پکنے کا رجحان ہے نا وہ نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ ہائپر سلف کے مریض میں پکنے کا رجحان پایا جاتا ہے، مرک سال کے مریض میں پکنے کا رجحان نہیں پایا جاتا۔ اور گلے کا جو رنگ جو میں نے کلر بتایا نا وہ ہائپر سلف میں ہے، مرک سال میں وہ بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں ادویہ ہیں یہ پارے کے اثرات بد کو دور کرتی ہیں، اور پھر یہ کہ اگر مرک سال آپ نے کسی شخص کو دی، سی ایم پوٹنسی میں دے دی، اور آپ نے بڑا اپنا جو نا نام بنانے کے لیے اس کو سی ایم دی تو پروونگ ہوگی، تو اب پارے کی اثر، اب آپ نے جو مرک سال اس کو سی ایم دی، جو پروونگ ہوگی تو اس کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے پھر ہیپر سلف اینٹی ڈوٹ کی دینی ہے، تو ہیپر سلف مرک سال جو دوا ہے اس کا اینٹی ڈوٹ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ہیپر سلف مرک سال جو ہماری دوا اس کا اینٹی ڈوٹ ہے، اگر مرک سال پروونگ کر جاتی ہے تو پھر آپ نے اس کے اثر کو ظاہر کرنے کے ہیپر سلف 200 پوٹنسی میں اس کی ایک ڈوز دینی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سلیشیا ہے مرک سال کے بالکل متضاد ہے، اگر کسی کو سلیشیا دی ہے تو مرک سال نہ دے، مرک سال دی ہے تو سلیشیا نہ دے، ہاں اگر ایک کو سلیشیا دی ہے تو بعد میں اس کو مرک سال دینا چاہتے ہیں تو سینٹر میں ہیپر سلف دے دیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے۔ بائی کے درد اور گلے کے اور دمبلوں کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے 3 جگہ پر ہیپر سلف یوز ہوتی ہے، اور کس طرح یوز کرنی ہے پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں۔ جوڑوں کے درد میں اس وقت جب کہ گلا مریض کا پکا ہو اور وہ حساس ہو 4 چیزوں سے، اور حلق میں اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، اور پھوڑے کی وضاحت کر چکا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ وضاحت ہوگی۔ اور یہ درمیان میں لکھ رہے ہیں حکیم، پرانے زمانے میں بھی اب بھی حکیم جو ہے نا یہ مرکری یعنی پارا لوگوں کو استعمال کرتے، مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے لوگوں کو استعمال کرواتے ہیں، اب بھی کرواتے ہیں، پارے کا کچھ تھا اور پہلے بھی کرواتے تھے۔ اب وہ جو اگر وہ ضرورت سے زیادہ استعمال کر دیں تو پھر وہ بندہ نامرد ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیں، اگر وہ بندہ نامرد ہو جائے، کسی حکیم نے کسی شخص کو مرکری یعنی پارا بہت زیادہ استعمال کیا جس سے وہ بجائے اس کے کہ طاقت زیادہ ہونے کے وہ نامرد ہو جائے، تو آپ نے اس کی نامردگی کو ختم کرنے کے لیے اور پارے کے اور مرکری کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے ہیپر سلف دوا دینی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اینٹی ڈوٹ کی ہوگی اور جتنی طاقت پہلے تھی وہ واپس آ جائے گی، بڑھے گی تو نہیں مگر جو نقصان ہو گیا نا اس کو وہ ختم کر دے گی۔ باقی آگے پڑھیں جی، چوتھا پیرا، جلد پر کے زخم، جلد پر کے زخم ہیپر سلف کے نہایت عجیب ہیں۔ ڈاکٹر جنتے نے ان کو اس طرح بیان کیا ہے، زخم خون ملے مواد کے ساتھ کھٹے بو والے مواد کے ساتھ چپچپے ہوئے مواد، متعفن زخم جن کے گرد چھوٹے چھوٹے دانے ہوں، بعض وقت یہ بڑے زخم کے گرد 10، 12، 50، 100 ہوا کرتے ہیں، اور بعض وقت اصلی زخم ان دانوں کے ساتھ مل کر پھیل جاتا ہے۔ زخم درد کرنے والا، کناروں پر درد پکنے والے پھوڑے کے درد کے ساتھ مسکل سے مندمل ہو، متورم اور خالص سکہ کے ٹکڑے کی طرح جس میں سوراخ ہو دکھائی دے، آگلا سے زخم تیز تک، اس سے کہ میں آگے بڑھوں یہ بتا دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہیپر کے زخم اور ان کے مواد میں سے بس ہوا ہے۔ ہیپر کا یہ ایک مخصوص نشان ہے۔ ہیپر کی کھجلی کا اپنے ذکر ہے، یہ کھجلی جرکات کے ساتھ عموماً ہوتی ہے، اتنی ہی دفعہ اس دوا کی ایسی کھجلی درست ہوئی ہے اور ہوتی ہے جو مرغی کے بے تاثر استعمال سے پیدا ہوئی ہے۔ حالات تنفس میں سانس کے اندر دم گھٹنے والے درد ہوتے ہیں، چنانچہ بچہ کا بس یہاں پر ٹھہر جائیں، آگے نئی بات شروع ہوگی، یہ حالات تنفس میں سانس، یہاں سے نئی بات شروع ہوگی۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ہیپر سلف جلدی امراض میں بڑی مؤثر ثابت ہوئی ہے، بشرطے کہ ہمارے سامنے جو بیٹھا ہوا مریض ہے وہ ہیپر سلف ہی ہو، اس پر ہیپر سلف کنڈیشن طاری ہو یا اس کو بخار ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ مجموعی علامات لیں گے، کیس ٹیکنگ کریں گے اور گلا چیک کریں گے، تو گلے میں چیز ملے گی وہ پکا ہوا، اور 4 چیزوں سے وہ حساس ہوگا اور جو سخت مزاج ہوگا، اور یہ دبلے پتلے ہوتے ہیں اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں، اور عام لوگوں سے ان کا گلا زیادہ خراب ہوتا ہے، بڑے چڑچڑے ہوتے ہیں، بد اخلاق بھی ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گی یہ ہیپر سلف کا مریض ہے تو اس کو جلدی امراض ہوں گی، تو اس وقت آپ اس کی جلدی امراض کے لیے ہیپر سلف استعمال کر سکتے ہیں، جلدی امراض بھی ٹھیک ہو جائیں گے، بقیہ جو تکلیفات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس کے جو اخلاقیات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، مگر میرا اخلاقیات 10 نمبر جا کر ٹھیک ہوتے ہیں، اس سے نیچے نہیں ٹھیک ہوتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو پھوڑے یا دمبل وغیرہ نکلے ہیں جس پر خارش ہوتی ہے، وہ
چھونے سے، ٹھنڈی ہوا سے، زکیلے سے ہے، اس سے مواد نکلتا ہے جو پیپ کے رنگ کا ہے، اس سے بس پنیر کی بدبو ہے، تو اس میں ہیپر سلف کے علاوہ کوئی اور دوا نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو معلوم کہ بچوں کی جلدی امراض میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوا ہے رسٹاکس۔ رسٹاکس میرا سب سے زیادہ یوز ہونے والا، رسٹاکس جلدی امراض کی ادویہ کی جو نا وہ شہنشاہ دوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رہی کہ اچھا یہ جو کہا گیا یہ کھجلی یرکان کے ساتھ عموماً ہوتی ہے، تو اصل میں جو ہیپر سلف کا دائمی مریض ہوتا ہے اس کا چہرہ پیلا ہوتا ہے، تو آپ کو ایسا لگے گا یرکان ہے، مگر یہ حقیقی یرکان نہیں۔ حقیقی یرکان کی دوا، یہ بات یاد رکھیں کہ چیلیڈونیم ہے، دنیا میں جتنے بھی یرکان کے مریض ہیں ان کی دوا 95% چیلیڈونیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حقیقی جو یرکان ہے جس کو ہیپاٹائٹس بی کہتے ہیں اس کی دوا ہے چیلیڈونیم، اور کوئی دوا نہیں ہے۔ اور اس کے چیلیڈونیم کے علاوہ جتنی ادویہ کے بارے میں لکھا ہے نا یہ یرکان کی دوا ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے مریض جو ہوتے ہیں اس دوا کے جو دائمی مستقل پرانے مریض ہوتے ہیں ان کی جلد پیلی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یرکان ہے، مگر حقیقتاً یرکان نہیں ہے، تو صرف جلد کے رنگ کے پیلے ہونے کو جو ہے نا وہ یرکان کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، سمجھ آ گئی بات کی؟ ہاں، تو یہ چیز یاد رکھنی ہے۔ تو یہ تھی اس کے جلدی امراض میں۔ اب دیکھیں پانچواں پیرا ہمارا شروع، آلات تنفس میں سانس، یہاں سے پڑھیں جی 5واں پیرا۔ سانس کے اندر دم گھٹنے والے درد ہوتے ہیں، چنانچہ بچہ کا گروپ کھانسی میں کھانستے وقت دم گھٹتا ہے، کھو کے سینہ میں بلغم کی کھرکھراہٹ موجود ہوتی ہے، کف یعنی ہوپنگ کف، دما میں کتنی ہی دفعہ ہوپنگ کف، ہوتی ہے، تنفس میں تنفس میں کھرکھراہٹ کھانسی کے ساتھ دن کے وقت بلغم نکلے مگر رات کو پسی نہ نکلے۔ اسی عمر میں ڈاکٹر سے لکھتے ہیں کہ گروپ کھانسی میں رات کے وقت بلغم نہیں ہوتا، جب دن کے وقت بلغم ہوتا ہے، کھانسی کے دردوں کے ساتھ دم گھٹتا ہے، آواز میں کمزوری ہوتی ہے۔ اچھا یہ بس جی یہ آگے چھٹا پیرا شروع ہے، 5واں اس کی وضاحت کرنے۔ پہلے میں شروع میں وضاحت کر چکا ہوں کتنی عمر میرا 8-9 تو امراض میں نے بتا دی جہاں پر یہ دوا مجرب ثابت ہوئی ہے، مفید ثابت ہوئی ہے، مستعمل ہو رہی ہے اپنی علامات کی موجودگی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک اس میں نے وضاحت کی تھی کھانسی، تو اگر بچہ ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، اگر اس کو گروپ کھانسی لگی ہے، کالی کھانسی یعنی مسلسل کھانسی کے دورے ہیں، اور اس میں جو نا کتے کی طرح کھوں کھوں کرتا ہے اور کھانستے وقت آواز بیٹھ جاتی ہے، اور آپ گلا چیک کر لیں اس کا، اگر گلا خراب ہے تو اس سے گروپ کھانسی کی یا کالی کھانسی کی یا اس کے ساتھ جو دمہ ہے اس کی، یا ساتھ ٹی بی بھی ہوگی ہے۔ ٹی بی کہتے ہیں پھیپھڑوں کا اندر جو پھیپھڑوں کا پک جانا، اس میں زخم ہو جانا، دائیں یا بائیں پھیپھڑے میں زخم ہونے کو ٹی بی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حتیٰ کہ ٹی بی ہے تب بھی اس کی دوا ہیپر سلف ہوگی، ہیپر سلف دیں آپ جو نا 2 سپٹنسی میں اس کی ایک ڈوز دیں، تو پھر اس کے کرش میں دیکھیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے یہاں پر، تو اس کے باقی وہ چیزیں جو اوپر لکھی ہیں واضح ہیں، جو چیزیں میں نے سمجھائی وہ ذہن میں بٹھا لیں، تو اللہ خیر کریں۔ آگے پڑھیں جی چھٹا پیرا، ایلومینا کی طرح مبرز اور مثانہ میں نیند والی کیفیت ملتی ہے، پخانہ باوجود نرم اور مٹیالہ ہونے کے بہت مشکل سے خارج ہوتا ہے، پیپر کا پخانہ کھٹا ہوتا ہے اور تمام قسم سے کھٹاس کی بو آتی ہے۔ یہ دوا عموماً 3 دستوں میں کام آتی ہے، جبکہ پخانہ میں سے اور نیز بری یا بچہ کے جسم بھر میں سے کھٹاس کی بو آئے۔ کھٹے پخانوں کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دوران حفال مریض کو تیزابی چیزوں کی خواہش ہوتی ہے۔ پیشاب میں بھی تکلیف پیپر میں ملتی ہے، مریض کو پیشاب نکلنے سے پہلے بہت دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر پیشاب آہستہ آہستہ آتا ہے، یہ ہلکے کی ہو تک برابر چلی جاتی ہے۔ مریض کو پیشاب کی حاجت کبھی ختم ہوتے معلوم نہیں ہوتی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب بتانا میں ہر وقت باقی ہے۔ پیشاب بالکل زاویہ قائمہ پر نیچے گرتا ہے، یعنی بجائے پیشاب کی دھار سامنے کچھ دور پر گرنے کے بالکل سیدھی زمین پر گرتی ہے۔ ایسا دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کی دھار میں بالکل طاقت نہیں، یا قدرتی طور پر پانی ایک جگہ سے دھار کی صورت میں ٹپک رہا ہے۔ پیشاب میں سوزش اور تیزابیت ہوتی ہے، پیشاب کرتے وقت اور پیشاب کر چکنے کے بعد تکالیف ہوتی ہیں۔ حالات تناسب مردانہ میں ہیپر کے اندر رات کو
ہیپر اینٹی سورک دوا ہے. بس آگے یہ 7واں پیرا شروع ہو گیا، ابھی یہاں پر ٹھہر جائیں. کہتے ہیں ایلومینا کی طرح جو ہیپر سلف کے دائمی پرانے جو مریض ہوتے ہیں ان کی اگر حالت زیادہ خراب ہو چکی ہو تب، ویسے نہیں. جو ہیپر سلف کے دائمی مستقل جو پرانا مریض ہوتا ہے اس دوا کا، اس کی اگر حالت زیادہ خراب ہو چکی ہے تو اس صورت میں مثانے اور مبرز دونوں میں نیم فالجی کیفیت نظر ہمیں آتی ہے. پخانہ باوجود نرم و مٹیالہ ہونے کے مشکل سے خارج ہوتا ہے کہ مبرز میں طاقت نہیں ہوتی کہ اس کو خارج کرنے کی. اور ایک اور بات جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک زنجیر میں اس کو ہم داخل کر سکتے ہیں، کھٹی بدبو. ہیپر سلف کے پرانے جتنے بھی مریض ہوتے ہیں، دائمی مشکل جو مریض ہیں، ان کے پسینے سے بھی کھٹی بدبو آتی ہے، ان کے جو نا پخانے سے بھی کھٹی بدبو آتی ہے. تو کھٹی بدبو پسینے سے جن ادویے کے مریضوں سے پسینے سے کھٹی بدبو آتی ہے اس کی فہرست میں اس کو داخل کر لیں، وہ ایک پورا گروپ بنا لیں. تو جب آپ کو کوئی کرانک کیس ہو جس میں مریض کے پسینے سے کھٹی بدبو ہو تو اس پورے گروپ میں سے آپ اس کی دوا تلاش کر سکتے ہیں. تو اس گروپ میں اس کو داخل کرنا چاہیے. ویسے کینٹ نے لکھا ہوا ہے پسینے سے کھٹی بدبو کے ضمن میں ہیپر سلف کو، اور پیشاب سے بھی. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ دست کا بھی رجحان ہے اور اس میں قبض کا بھی رجحان ہے. باقی رہے کہ اس کے جو بچہ ہوتا ہے نا، دائمی بچہ، اس کے بار بار نہلانے کے باوجود بھی اس کے پسینے سے کھٹی سمیل آتی رہتی ہے. اور مثانے میں جو دائمی مریض اس کے مثانے میں فالجی کیفیت کی وجہ سے پیشاب آسانی سے نہیں نکلتا، یا تو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، جب آتا ہے تو پھر دھار بالکل نہیں ہوتی اس کی جو سامنے کی طرف پڑتی ہے، بلکہ بغیر دھار کے کوئی نیچے گر جاتا ہے. اور پھر پانی کی طرح بالکل جو نا ایک دھار کی صورت میں یہ نیچے یا تو دھار نہیں ہوتی، اگر دھار ہو تو پھر وہ پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے، اس میں وزن نہیں ہوتا، ہلکا پان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں جو چیز ہے میرا حل بیان کر دی، یہ علامت تو آپ کو ہیپر سلف کے پرانے مریضوں میں نظر آئے گی، نئے اور ایکیوٹ کیسوں میں تو نہیں. یہ علامتیں آپ کو نظر آئے گی، پسینے والی علامت بھی، پخانے والی علامت بھی، اور مثانے اور مبرز میں فالجی کیفیت والی علامت جس کی وجہ سے پیشاب اور پخانہ ٹھیک طریقے سے باہر نہیں نکلے، یہ تو پرانے مریض میں نظر آئے گی. ایکیوٹ کیسوں میں یہ نہیں چیز نظر آتی. ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھنا ہے. اور پسینے سے کھٹی بدبو یہ بھی پرانے مریض میں نظر آئے گی. آگے جی 7واں پیرا ہیپر سلف اینٹی سورک دوا پڑھیں جی یہاں سے. اینٹی سورک دوا کام کرنے والوں کی یہ کھجلی کے واسطے کی اچھی دوا ہے. سورک اور خنازیری مزاج کے آدمی کے لیے مفید ہے، یا کمزور آدمی اس کے ہلکا اثر میں آتے ہیں. اس لیے پکنے کی رغبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اس کے بچے بے حد چڑچڑے ہوتے ہیں. آبی مزاج آدمی کے لیے مفید ہے. اس میں موقع زخم و ورم اور کھجلی کے دانوں میں چھوٹے سے چھونے سے اور ٹھنڈی ہوا سے حد تک زندگی مفید ہوتی ہے. نوبت بہت نمایاں طور پر اس کے اندر ملتی ہے. مثلاً ہر روز، ہر چوتھے ہفتہ، ہر دورہ، ہر چوتھے مہینہ، سر پر ہاتھ چلانے، ہر موسم سرما، ہر موسم بہار اور تکلیف کوڑیوں کے زخم اور دیگر بس ٹھہر جی، یہاں پر آگے 8واں پیرا شروع ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری دوا ہے ہیپر سلف، یہ اینٹی سورک دوا ہے. اس میں جو جلدی امراض پائے جاتے جس کی وجہ سے ہنیمن نے اس کو اینٹی سورک کہا، اور اس کے مریضوں میں سوزاک بھی پایا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کے جو دائمی مستقل پرانے مریض ہوتے اس دوا کے، تو ان میں سوزاک ان میں ہو سکتا ہے، اور ان میں جلدی امراض عموماً ہوتی ہیں. وہ جلدی مرض کیسی ہوتی ہے جس کی میں پہلے وضاحت کر چکا، سیم ویسی جلدی ان کی مرض ہوتی ہے. اور اس کے جو دائمی مریض ہوتے ہیں وہ خنازیری مزاج ہوتے ہیں، یعنی گلے کی تکلیفات ان کی زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اس دوا کا سب سے گہرا اثر حلق پر ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں پر تو ظاہر بات ہے یہ خنازیری مزاج ہوں گے جن کی گلے کی تکلیفات زیادہ ہوتی ہے، جن کا گلا جو نا عموماً خراب ہو جاتا ہے یا خراب رہتا ہے. اور ان کے جو دائمی مریض اس میں پکنے کا رجحان ہوتا ہے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں
یعنی اس میں کسی نے جسم کے کسی نہ کسی حصے میں پیپ ضرور ہوگی، اور باقی وہ ذکیلے سے ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں، اور اس میں نوبت بھی پائی جاتی ہے۔ نوبت یہ بھی آپ نے نوٹ رکھنی ہے کہ نوبت کہتے ہیں کسی تکلیف کا وقت مقررہ پر لوٹ کر آنا، ہر روز یہ دن کو 4 بجے بخار شروع ہو جانا، یا ہر چوتھے ہفتے فالج کا دورہ پڑنا، یا ہر چوتھے مہینے سر پر خارش کے دانے، یا ہر موسم سرما میں بصری یہ ہاتھوں کے اوپر نکلتی ہے اور اس میں خارش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، بے چین کرتی ہے۔ بصری ہر موسم سرما میں نکلنا، ہر موسم بہار اور خزاں میں متلی کی تکلیفات کا لوٹ کر آنا، کوہنیوں کے زخم اور اچھا یہ ہے اس کی نوبت، دیکھ رہے ہیں اس کی نوبت کی ترتیب۔ یہ چیز آپ کو نظر آئے گی ہیپر سلف کے دائمی مریض میں نوبت نظر آئے گی اگر آپ اس کی کیس ٹیکنگ اچھے طریقے سے کریں گے۔ آج کل تو ہمارے جتنے بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کیس ٹیکنگ کرتے ہی نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیس ٹیکنگ کے بغیر ہی دوا مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ یہ ہوتا ہے بغیر محنت کی اجر ملنا، بغیر محنت کی اجر نہیں ملتا۔ تو کیس ٹیکنگ آپ اچھے طریقے سے کریں گے تو ہیپر سلف کا جو دائمی مریض ہوگا تو اس میں آپ کو نوبت نظر آئے گی ڈیلی بیس پر بھی، اور ویسے بھی ڈیلی بیس پر کیا ہے کہ اس کے جو سردی ہے یا بخار ہے روزانہ 4 بجے شروع ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور ہے کہ ہر اس میں جو اگر فالج کا دورہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ دورہ ہوگا ہر چوتھے ہفتے، یا اگر اس میں خارش کے دورے پڑتے ہیں، اس کو سال میں خارش کے دورے پڑتے ہیں، شدید خارش چھڑ جاتی ہے تو ہر 4 ماہ کے بعد چھڑے گی۔ اگر اس میں بصری کا مرض بنتا رہتا ہے وقفے کے ساتھ تو وہ ہر موسم سرما میں بنے گی بصری۔ آپ کو پتہ ہے یہ سرد مزاج دواس کی تکلیفات سردی سے بڑھتی اور پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر متلی کے دورے ہیں اس میں تو یہ متلی آنے کا رجحان ہے، بعد دورے پڑتے ہیں تو یہ دورے ہر موسم بہار اور خزاں میں پڑیں گے اس کو۔ تو آپ کو نا اس کے علاوہ بھی آپ کو نوبت ملے گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہیپر سلف کے جو دائمی مریض ہے اس میں نوبت، اس کی تکلیفات میں آپ کو نوبت ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح آرسینک ایلبم ہے اس کے میں نوبت ہے، اس طرح اس میں بھی ہے۔ چائنا میں بھی ہے نوبت، چائنا آف۔ چلیں جی 8واں پیرا، یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آنکھوں کی تکلیف میں مریض آنکھوں کو ہلکے کپڑے وغیرہ سے ڈھکے رکھنا چاہتا ہے۔ مریض سردی کا اس قدر دلچسپ ہوتا ہے کہ باوجود پسینہ آنے کے بھی وہ اپنے آپ کو گرم کپڑوں میں ڈھانپے رکھنا چاہتا ہے۔ مریض جس کروٹ رات کو لیٹتا ہے اس میں آہستہ آہستہ درد بڑھ کر ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کروٹ بدلنی پڑتی ہے۔ خون کی خرابی سے اگر جلد تندرست نہ رہے، یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی چوٹ اور جلد کا پھٹنا پک جائے تو ہیپر ہی مفید ہے۔ یہ تن ابھاروں خصوصاً اکوتا جس میں پھوڑے کا درد ہو، متاثر رطوبت کا اخراج ہو اور مسلسل خون بہے مفید ہے۔ آتشک کا دوسرا درجہ خصوصاً جب آتشک کے مریض پارا یا اس کے دیگر مرکبات کھلا کر بدتر بنا دیے گئے ہوں، مزمن نمونیا میں جہاں مزمن نمونیا میں مقدار میں زیادہ مواد سے پرسم کا اخراج ہونے چپڑے کی جھلی کے فرم کے آخری مرحلے میں مفید ہے۔ آنکھ کی مختلف قسم کی تکالیف میں خصوصاً جب کہ وہ خنازیری حلقہ میں آتی ہوں اور جب ان کے ساتھ پکنے کی رغبت ہو مفید ہے۔ رپورٹوں کے کناروں کے مزمن ورم، جھلی کے زخم، ناک کے نزلے۔ ہاں یہ تو بس یہاں پر ٹھہر جائے۔ تو اس میں شروع میں نے وہ امراض گنائے تھے جہاں پر یہ ہماری جو ہیپر سلف دوا، یہ شہنشاہ ہماری دوا ہے، تو بے شمار امراض میں مشتمل ہے۔ تو اس میں نے آنکھوں کے امراض کا ذکر نہیں کیا تھا اور یہاں پر اس کا ذکر آ گیا ہے۔ تو یہ آنکھوں کی امراض میں بھی یہ دوا مفید ہے اگر ہمیں مریض کی ہم مکمل کیس ٹیکنگ کریں اور مریض کو عقائی مان کر چلیں، اور سر سے لے کر پاؤں تک، جسم سے لے کر روح تک، دماغ، دل، جگر اور کمی زیادتی، خواہش نفر سب وہ اگر مل رہی ہیں ہیپر سلف کے، تو اس کو جو آنکھوں کی جتنی بھی تکلیفات ہیں، چاہے وہ شعب چشم ہے یا آنکھوں کی کمزوری ہے یا آنکھوں میں خون کا نکلنا ہے یا آنکھوں میں
متعفن گندی رطوبت کا بار بار بننا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ ہیپر سلف کے پرانے جتنے مریض ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں جو گڈھے ہیں نا، گڈھے جس کو آپ کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور عام طور پر جب بچوں کے گلے خراب ہو جاتے ہیں ان کی آنکھوں میں جو گڈھے ہیں بہت زیادہ بنی شروع ہو جاتی ہے، اور بعض بچوں کی آنکھوں سے پانی بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے ویسے دیکھا ہے کہ دائیں آنکھ سے پانی زیادہ آتا ہے، اور زکام بہے تو بائیں آنکھ سے زیادہ بہتا ہے، کیونکہ یہ ایک جو ہیپر سلف ہے نا، یہ مرکب دوا ہے. تو اس میں کچھ علامات دائیں طرف زیادہ آ جاتی، کچھ بائیں پر. ہاں، آنکھوں کا جو پانی ہے وہ دائیں آنکھ سے زیادہ بہتا ہے، اور زکام ہو تو بائیں ناک سے زیادہ بہتا ہے. اگر وہ زکام پکا ہوا ہو، تانگ کرنے والا، تو وہ دائیں نتنے میں ہوتا ہے. اور کبھی کبھی میں نے دیکھا کہ بائیں نتنے میں بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تین چیزوں سے مرکب ہے: ہیپر 1، سلف 2 اور کلکیریم 3. یہ مرکب دوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی جو مرکب دوا ہوتی ہے نا، تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف دائیں یا صرف بائیں، مگر کہ اگر یہ کہیں کہ یہ دائیں جانب کی دوا ہے بائیں کی، تو اس میں کتاب میں کچھ پر یہ لکھا ہے یہ دائیں جانب کی دوا. اور میں نے جو زکام کے معاملے میں اگر دیکھے تو یہ بائیں جانب کی دوا لگتی ہے، مگر کتاب میں یہ لکھا ہے یہ دائیں جانب کی دوا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آنکھوں کی جو تکلیف ہے جس میں اشوب چشم آتا ہے، اشوب چشم کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے زیادہ مقدار میں پانی آنا. اشوب چشم ہو، آنکھوں سے متعفن رطوبت کا اخراج ہو، یعنی گڈھے نکلنا، یا آنکھوں سے خون نکل ہو، یا آنکھیں کمزور ہو چکی ہوں. خاص طور پر ایسا شخص جس کو پارا زیادہ استعمال کیا گیا یا پارے کے مرکب کسی حکیم نے استعمال کیا، اس کی آنکھیں خراب ہوں، تو وہاں پر ہیپر سلف کام کرے گی. تو پہلی صورت میں اگر وہ دائمی مریض ہے ہیپر سلف کا تب بھی یہ کام کرے گی. دوسری صورت اگر وہ دائمی مریض نہیں مگر پارا زیادہ استعمال ہونے کے بعد اس کی آنکھوں میں اشوب چشم بن چکا ہے، آنکھوں سے متعفن رطوبت، گڈھیں زیادہ نکلتی ہیں، پانی نکلتا ہے، آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں اور ٹھنڈی ہوا سے ذکیلس ہو گئی ہیں، ٹھنڈی ہوا بالکل برداشت نہیں کرتی، تو اس وقت آنکھوں کی سب تکلیفات کو یہ جو دوا ہے ہیپر سلف دور کر دے گی، اور جو پارے کے اثرات بد ہیں اس کو ختم کر دے گی، اور یہ تریاق کے طور پر استعمال ہوگی. تریاق کیا چیز ہوتی ہے؟ زہر کا جو اینٹی ڈوٹ ہوتا ہے نا، اس کو حکمت میں تریاق کہتے ہیں. یہ تریاق کا لفظ حکمت میں استعمال ہوتا ہے، اور ہماری کتابوں میں استعمال ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہومیوپیتھی کی بنیاد طب یونانی، تو ہم طب یونانی کا ہر لفظ ہومیوپیتھی میں یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو تھی آنکھیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. بچوں میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، تو اس میں یہ کہ آپ نے گلا چیک کر لینا، گلا خراب ہو تو پھر وہ آنکھوں کے لیے ہیپر سلف ہی ہوگی، کیونکہ گلا مرکز ہے. چلیں جی آخری پیرا نامہ پڑھیں جی لیاقت صاحب. ہاں جی. ناک کے نزلے بدبودار خون ملی رطوبت کے اخراج کے ساتھ ناک کی ہڈیوں کا سڑنا اور ناک سے منہ کا آنا، بدبوؤں سے جلد خون بہے، جگر کی تکالیف، کے رنگ کے دستوں کے ساتھ. عموماً یہ دوا بچوں کے سوکھے میں مستعمل ہوتی ہے، جبکہ کھٹی بو والے دست، کمزوری، ہاضمہ اور ٹھنڈی ہوا سے دست کی بیماری موجود ہو. نزلاتی بخاروں میں جہاں درجہ حرارت تیز نہ ہو، ٹھنڈی ہوا سے بے حد دست کی بیماری ہو، اور جلد آنے والے مقدار میں زیادہ پسینے موجود ہوں، مفید ہے. دوستو اس پہلے میں نا 3 چیزیں بنیادی طور پر بیان کی ہیں، تینوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ہیپر سلف کن امراض میں مفید اور مجرب ثابت ہو چکی ہے، استعمال ہو رہی ہے اور اپنا نام کما رہی ہیں. اب تو اور زیادہ کمائے گی، کیونکہ جو دوست ہیں ڈاکٹر اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہیپر سلف کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی. ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے پاس کہ جو ایلوپیتھک جو زہریلے کیمیکل ہیں ان کے نیم البدل کے طور پر ہمارے پاس ہومیوپیتھی موجود ہے. اور آپ یہ چیز یاد رکھیں، میں نے کبھی بھی ایلوپیتھک، جب سے میں ہومیوپیتھی میں آیا نا، ایلوپیتھک کبھی دوا نہیں لی، الا ماشاءاللہ 1-2 دفعہ مجبوراً، کہ جب وہ دوا نہ تھی میں مہمان گیا ہوا تو تب لی. تو اس وقت ورنہ میں ایلوپیتھک میں نے دوا نہ لی ہے نہ لوں گا، ٹھیک ہے نا. تو ایلوپیتھک کا نقصان تو یہ دوا کی دیکھیں اتنا نام. اس کے علاوہ بھی ہماری تقریباً ہر بیماری میں دوا موجود ہے، اگر کوئی ہومیوپیتھی کو سمجھنے والا ہو، مطالعہ کرنے والا ہو.
تو اس میں کہ یہ نزلے کے لیے بہترین دوا ہے، اور ناک کے امراض میں جس میں ناک کی ہڈی کا سڑ جانا اور ناک سے بدبو آنا اور یا زکام یا سائنوسائٹس کی بہترین دوا ہے۔ سائنوسائٹس کا لفظ آ گیا یہاں پر، میرا ہے سائنوسائٹس پر سب سے زیادہ میں نے جو یوز کی ہے مجموعی علامات کے لحاظ سے، جب کیس لینے کے بعد دوا نکلتی ہے ان ادویے کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ نیٹرم سلف یوز کی ہے سائنوسائٹس میں، اور ایک جگہ پر یوز کی ہے کلکیریا، اور ایک جگہ پر یوز کی ہے وہ دوا ہے بپٹیشیا، اور ایک جگہ پر کالی کارب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سائنوسائٹس، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، مگر یہ کہ آپ کو آپ نا مریض کو عقائی مان کر چلیں، اس کے مجموعی علامات لیں، مجموعی علامات کی بیس پر دوا تلاش کریں، اس مجموعی علامات لینے کے بعد اس سے اہم علامات کو علیحدہ کریں، اس کے مطابق اس کی دوا کو تلاش کریں، تو تب بات بنتی ہے، ایسے نہیں بات بنتی۔ تو دوسری بات ہے کہ اس میں جو نا بچوں کے سوکھے میں یہ مفید ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ ہیپر سلف کا جو دائمی مریض ہوتا ہے بچہ، وہ سوکھ جاتا ہے، اس کا وزن بہت کم ہو جاتا ہے، تو سوکھے میں مفید ہے۔ اس بچے میں آپ کو ہیپر سلف کی بقیہ علامات ملیں گی، اس کا بچے کا گلا بھی خراب ہوگا، سینے سے کھٹی بدبو آئے گی، اس کے دستوں سے کھٹی بدبو آئے گی، اور وہ کیا کرے گا تو کیا اس کی جو نا پیپ جیسی ہوگی۔ ہیپر سلف کی کیا کیسی ہوتی ہے؟ پیپ جیسی۔ جب کوئی شخص پیپ جیسی کیا کرے تو اس کی ہیپر سلف کے علاوہ عموماً کوئی دوسری دوا نہیں ہوتی، ہیپر سلف کی دوا ہوتی ہے۔ خاص طور پر کھانسی کے ساتھ پیپ نما جب کیا آئے نا تو عموماً ہیپر سلف دوا ہوتی ہے۔ تو بچوں کے سوکھے کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ اگر بچے کی جو پرسنالٹی ہے، اس کی جو شخصیت ہے، وہ ہیپر سلف سے ملتی ہے، تب اس میں ہاضمے کی خرابی بھی نظر آئیں گی، اور ٹھنڈی ہوا سے ذکی الحس ہونا بھی نظر آئے گا، اور اس میں قوت مدافعہ کا کمزور ہونا بھی نظر آئے گا۔ آپ یہ بات یاد رکھنا کہ ہیپر سلف کے جتنے بھی دائمی مریض ہوتے ہیں، مستقل دائمی پرانے مریض ہوتے ہیں، ان سب کی قوت مدافع عام لوگوں سے بہت کمزور ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہیپر سلف بخار یا ہیپر سلف کنڈیشن ان لوگوں پر طاری ہوتی ہے، یا ان لوگوں کو ہیپر سلف بخار ہوتا ہے جن کا امیونٹی سسٹم کمزور ہے، ٹھیک ہے نا۔ عام لوگوں کو جن کا امیونٹی سسٹم کمزور ہے، جس میں خون کی بھرمار ہے، خون مقدار کے مطابق ہے یا زیادہ ہے، تو ان لوگوں کو ہیپر سلف بخار نہیں ہوتا۔ ہیپر سلف بخار ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کی امیونٹی سسٹم کمزور ہے، طاقتور کو نہیں ہوتا۔ ایک بات یہاں پر رہ گئی، وہ یہ ہے، اس کو میں ابھی یہاں پر بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہیپر سلف بخار کی جو رفتار ہے نا وہ تیز نہیں ہے، یہ اس کی رفتار سست ہے۔ یہ جب بخار ہوتا ہے تو پہلے دن کبھی بھی عروج پر نہیں جاتا، 1 2 3 دن لگا ہی جاتا ہے اپنے عروج پر جانے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پہلے دن عروج پر نہیں جاتا، جب ایکونائٹ بخار اگر کسی شخص کو ہو جائے تو پہلے دن ہی عروج پر چلا جاتا ہے۔ تو ایکونائٹ بیلا ڈونا کی رفتار بہت تیز ہے، چائنا کی بھی تیز ہے، ایکونائٹ بیلا ڈونا اور چائنا، ان تینوں بخاروں کی رفتار تیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو بخار ہے نا ہیپر سلف، برائی اونیا اور اسٹاکس، ان تینوں بخاروں کی جو رفتار ہے نا وہ تیز نہیں ہے، سست ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہیپر کی کچھ زیادہ ہی سست ہے۔ اب یہاں پر یہ ختم ہو گیا، آگے ہیں علامات، اس میں دماغی علامات اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ سر درد یہ آپ کو پڑھ لینا چاہیے، بڑی قیمتی علامات ہیں۔ خاص طور پر گاڑی کی سواری سے سر درد کا بڑھنا، حرکت سے سر درد کا بڑھنا، آنکھوں کی بھی ہم وضاحت کر چکے، کان میں پیپ بننے میں بہترین دوا وہ بھی وضاحت کر چکے، سونگنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس کو بھی آپ نوٹ رکھیں، کیونکہ اس کے جو قوتیں ہوتی ہیں نا ہیپر سلف کی وہ بڑھ جاتی ہے، اس سے سونگنے کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ چہرے کی رنگت زردی ہوتی ہے، پیلی ہوتی ہے، اس میں کچھ ادویے کا نام لکھا ہے، چیلیڈونیم، نیٹرمیور، سیپیا۔ تو منہ سے بدبو آتی، بڑی گندی باسی پنیر کی سی بدبو آتی ہے، یہ ہیپر سلف کے پرانے مریض سے بھی نئے مریض دونوں سے آتی ہے، بھوک کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ ہاں ایک اور بات،
ہیپر سلف کا جو دائمی پرانا مریض ہوتا ہے اس کو کھٹی چیزیں کھانے کی عادت ہوتی ہے، کھٹی چیزیں کھانے کی اس کو دل کرتا ہے۔ حلق، تو حلق کی یہ سب سے بڑی دوا ہے اور بڑی ادویہ میرا 7 ادویہ میں نے بیان کر دی ہیں، وہ یاد کر لینا، یہ بار بار اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی، وہ یاد کر لینا، حلق کی 7 ادویہ اس اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ آج کا لیکچر بار بار سننے والا ہے۔ معدے کے بارے میں وہ بتا دیا جو کچھ ہے، شکم، آگے پخانہ مبرز کی وضاحت ہو چکی ہے، مثانے کی وضاحت کر دی ہے، آلات تناسل مردانہ، ہاں کہ ہیپر سلف کے جو دائمی مریض ہوتے ہیں عموماً نامرد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آتشک ہوتی ہے، آتشک کیا چیز ہے؟ مرد کے عضو خاص کے اوپر دانے بن جاتے ہیں، وہ ہوتی ہے آتشک۔ تو یہ آتشک کی بہترین دوا ہے، نائٹرک ایسڈ مرکسال کی طرح ہیپر سلف آتشی کی بہترین دوا ہے، بشرطے کہ مریض کو اگر آتشی کو ہوا ہے اس کی پرسنالٹی ہیپر سلف ہے، تو پرسنالٹی کا پتہ چلے گا، مجموعی علامات لینے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمارے سامنے جو بیٹھا ہے یہ ہیپر سلف بیٹھا ہے۔ تو اگر اس کی پرسنالٹی ہیپر سلف ہے اور اس کو ساتھ آتشی کی بھی ہے تو اس کی دعا ہوگی ہیپر سلف۔ اگر اس کی پرسنالٹی نائٹرک ایسڈ ہے تو پھر نائٹرک ایسڈ، اگر مرکسال تو مرکسال، اور اگر براٹا کارب ہے تو پھر براٹا کارب، کیونکہ براٹا کارب بھی آتشک کی بہترین ادویہ میں سے ہے۔ تو دوسرا ہے کہ یہ ہیپر سلف کا جو مریض ہے نامرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس دوا کا تینوں میازم کے ساتھ تعلق ہے۔ اس میں سوزاک بھی پایا جاتا ہے، ہیپر سلف کا جو دائمی مریض ہے اس کے سوزاک بھی ہو سکتا ہے، سوزاک کہتے ہیں پیشاب کی نالی میں شدید جلن، ٹھیک ہے نا، اسے سوزاک کہتے ہیں، اور اس میں سائیکوسس بھی ہو سکتا ہے مسے، مگر میرا سائیکوسس انہوں نے لکھے ہیں یا نہیں لکھے، دو کا ذکر کیا ہے، آتشک اور سوزاک کا ذکر کہ سائیکوسس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے محاسے جن میں سے بو آئے، یہ ہے سائیکوسس۔ آگے حالات تناسل زنانہ، تو یہ ہے کہ اس میں یہ یاد رکھیں کہ ہیپر سلف کی جو دائمی مریضہ ہوگی اس کا جو لکوریا ہوگا اس سے باسی پنیر کی سی گندی بدبو آئے گی، پیپ جیسا اس کا رنگ ہوگا، اور وہ ٹھنڈی ہوا سے شدید ذکیل سے ہوگی، اور اس میں پستانوں کا کینسر بھی ہے، پستان کا کینسر، پستان کے کینسر تک کو ٹھیک کر سکتی ہے اگر سامنے جو عورت بیٹھی اس کی جو پرسنالٹی شخصیت ہے وہ ہیپر سلف ہے، تو اس کو اگر پستان کا کینسر ہے یا پستان میں جو نا اس کو کیا کہتے ہیں رسولیاں بن جانا وہ ہے، یا کچھ اور مرض اس کو ٹھیک کر سکتی ہے، مگر ایک مناسب طریقے سے دوا دینی ہے، وہ زیادہ بڑی طاقت نہیں دینی اور جلد ریپیٹ نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہیپر سلف یہ کالی کارب کی طرح ہے، اور کالی کارب کو میرا خیال ہے جلد وہ ان کا رد عمل کمزور ہوتا ہے تو ان کو بہت جلد ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اکیوٹ کیسوں میں تو میرا کر سکتا ہے، کرانک میں نہیں۔ آلات تنفس پہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے، جلد اس کی وضاحت کر دی ہے، بخار، تو میرا خیال ہے لیاقت صاحب اس کا بخار پڑھ نہ دیں وہ بہتر رہے گا۔ ہاں پڑھیں بخار۔ کھلی ہوا میں جاڑا، بخار، نزلاوی، کبیتوں کے ساتھ پسینہ آسانی سے ہو، ذرا سی حرکت سے پسینہ ہو، انکیریا کار، فاسفورس، چائنا فاسفورس، فاسفورس ایسڈ، ریشیا، مسلسل متافن پسینہ، جسم سے پسینہ کھٹا اور چپچپا متافن، دن کے دوران جاڑا، جسے بعد بگڑے، بخار اور روشنی برداشت نہ ہو سکتے ہوں، نہ ہو سکنے کے ساتھ 6 یا 7 بجے شام کو جاڑا، رات کو بستر میں جاڑا، تمام تکالیف کے بڑھ جانے کے ساتھ جاڑا، پھر پیاس اور گھنٹہ کے بعد بے حد بخار۔ کمی زیادتی پڑھے، کمی زیادتی بھی پڑھ دیں۔ علامات رات کے وقت جاگنے پر، ناک چھینکنے پر، سردی سے، سرد خشک موسم میں جسم کے کسی واحد حصہ کے ٹھنڈا ہو جانے سے، سر کو ننگا کرنے سے، عملے جراحی کے بعد موقع عدت کے بند لیٹنے سے ہو، دن کی روشنی سے، بیرونی دباؤ سے یا بوجھ سے، پارے کے بے تحاشا استعمال سے، نیند کے دوران، غذا نگلتے وقت، پیشاب کرتے وقت، خشک موسم میں ذرا سی ہوا میں بڑھتی ہیں، یعنی ان تمام وجوہات سے تکلیفات اس کی بڑھتی ہیں، ہاں، اور سر کو لپیٹنے سے، گرمی سے، گرم ہوا سے، مرطوب موسم میں جسم کو گرم کپڑوں
ہاں یہ اور کے بعد کمی کی ذکر ہے اور سے پہلے بڑھنے کا ذکر ہے. یہ ان اسباب کا ذکر جن سے تکلیفات بڑھتی ہیں وہ اور سے پہلے ہیں، جن سے کام ہوتی ہے اور کے بعد ہے. آگے میرا حال کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے. باقی اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کو حامی و ناصر ہو، اور مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی خوشیاں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. آمین بجاہ نبی الکریم. دوستوں کے سوال ہے ذہن میں کر سکتے ہیں.